آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا یہی ہے جو ہے نا کہ ایسنا فرد سے ہی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی پہلے میں نے بات کی ہے، پھر جو ہے نا کہ ایسنا وہ تھوڑا سا وقفہ تھا، وہ میں نے وقفہ دیا، تھوڑی مجبوری تھی، پھر جو ہے نا کہ ایسنا ابھی آپ کے بس سامنے تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں۔ تو وہ میں نے جو قرآن میں وہ دیکھا، میں نے کہا یار ستیہ ناس ہو ان سارے فرقوں کا، وہ یہ جو دین سارے کے سارے سکھا رہے ہیں یہ تو خود قرآن میں ہی دین نہیں ہے۔ پھر میں نے وہ جو ہے نا کہ ایسا نا وہ جب میں نے ان فرقوں کو چھوڑا، کیونکہ فرقے میں تو سب میں گھوما ہوا تھا، اصلی پی کے تھا، وہ تو فرقے تو سارے غلط سکھا رہے تھے، مجھے سکھا رہے تھے، اس کا تو مجھے قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا جو یہ تو فرقوں کا دین ہی خود قرآن میں نہیں ہے۔ وہ ملتے میں نے بولا یار تم لوگ جو دین سکھا رہے ہو وہ تو خود قرآن میں نہیں ہے، تو تم لوگوں کا تو دین ہی الگ ہے۔ ہاں یہ تو اسلام ہی نہیں ہے۔ اسلام تو جو قرآن میں نے پڑھا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو اسلام تو صرف قرآن ہے، تو وہ قرآن میں تو تم لوگوں کا دین ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اس دین کا منع کرتا ہے جو دین تم لوگ کے پھر رہے ہو۔ پھر یہ کبھی کبھی میں نے ملتے تو یار تم ہمارے ساتھ یہ چلتے تھے، پھر میں نے بولا بس بھائی یہ اپنا دین اپنے پاس رکھو۔ ہاں جو دین تم لوگ کے پھر رہے ہو نا یہ تو خود قرآن میں نہیں ہے، یہ تم لوگ گمراہ ہو، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے سارے مولوی گمراہ ہے، تمہارا سارا ٹبر گمراہ ہے۔ تو یہ بہت عرصہ پہلے کی بات کا ہے، وہ ایسے میں نے کو کہتا چلو تو تم لوگ سب گمراہ ہو جو دین لے کے پھر رہے ہو، سارے کے سارے دین لے کے پھر رہے ہو، وہ تو وہ سوارے تم لوگوں کا، میں ان کو بولتا تم لوگوں کا خود دین ہی قرآن میں نہیں ہے اور بلکہ اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے یہ سارے فرقے گمراہ ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو میرا بھی تم لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ وہ باتیں تو میں صحیح کہتا تھا اور ہے بھی بات، حقیقت یہی ہے۔ خیر اب جی قرآن کے ساتھ میری بہت ساری دوستی ہوگی، بہت زبردست قسم کی دوستی لگی، وہ ایسی دوستی لگی جو میں جب بھی فارغ، ایک تو میں صبح جلدی سو جاتا، رات کو جلدی سو جاتا، جلدی اٹھتا، وہ 2-3 گھنٹے میں پڑھ لیتا تھا اور پھر اس پر غور بھی کرتا رہتا تھا ایسا ایسا۔ اچھا جو ہے نا دوسرا جو ہے نا میں دکان جو بھی کام کرتا جب بھی تھوڑا سا فارغ ہونا قرآن ساتھ رکھتا تھا، چال بھی ادھر بھی اللہ کی کتاب، پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا، وہ ایسے لگا رہتا۔ اب جو وہ تو بہت پڑھنا لگ گیا، تو اب اس کے قرآن کے حقائق جو تھے نا یہاں ہونا شروع ہوئے۔ جب وہ یہاں ابتدا ہوئی تو پھر میں مزید اس کے پیچھے غور کرنا لگا، ہر آیات پر وہ اسی اس طرح سمجھتا، وہ تو سر جی پورا دین جو تھا قرآن کا تو وہ پورا میرے سامنے آ گیا میرے بھائی۔ میں نے تو سوچتا رہا کچھ دن، میں نے بولا یار اللہ کا دین جو ہے وہ تو ایک ایسی زندگی دیتا ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو یہ تو سارے فرقے گمراہ ہیں اسلام کے نام پر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اور یہ سارے وغیرہ وغیرہ، یہ تو سارا دین ہی قرآن کے خلاف سکھا رہے ہیں اور ان کا دین ہی قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو لے کے کھڑے یہ سارا اللہ کا قرآن منع کرتا ہے جو ان کا دین ہے ان کو چھوڑ دو، یہ سارے گمراہ لوگ ہیں۔ تو میری تو دنیا ہی بھائی جان بدل گئی، خود دنیا ہی بدل گئی۔ پھر جو ہے نا کیا اسنا میں اب وہ پھر وہ قرآن کریم ہے نا، سو بولو نا جب تم کوئی جدوجہد کرو گے، کوشش کرو گے تو اللہ کا یہ بھی ایک اندازہ کائنات میں مقرر ہے کہ میرے دین کو جو کوشش کرے گا تو پھر اس کی رہنمائی اسباب خود مہیا ہونے، تو پھر وہ قرآن میں تو پھر اس کے ترتیب میرے سامنے نکھر کے سامنے آ گئی۔ پھر وہ ترتیب کافی عرصہ میں کافی سمجھتا رہا، سمجھنے کے بعد جو ہے نا کیا ایسا پھر تو میں نے جو ہے نا کیا ایسا پھر وہ جو ہے نا کیا ایسا اس ترتیب پر پھر میں نے عمل بھی کرنا شروع کیا۔ ہاں تو وہ تو قرآن کی ترتیب پر عمل کرنا وہ تو سر میرے اندر بھی اندر روشن ہو گیا، قرآن کی تو ساری باتیں حقائق پر ہیں،
مجھ میں تو اتنی بڑی طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، اتنی بڑی طاقت پیدا، وہ بھی قرآن نے بتایا طاقت پیدا ہوتی ہے جب قرآن پر عمل کرتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ تو وہ ہر عمل میں جو ہے نا کیسے، یہ ملائکہ کا جو مفہوم ہے نا، یہ ایک میرا پوائنٹ ہوگا، اس میں سمجھ لینا ملائکہ کس سے کہتے ہیں۔ میری تو سر دنیا ہی بدلی، میں تو اتنا مضبوط ہو گیا اس ترتیب پر، جو میں نے کیا سنا، میرا یقین ہو گیا، تو اس کے نتیجے بھی مرتب ہونا شروع ہیں۔ جو بھی عمل کرتا اس ترتیب کا، اس کا نتیجہ مجھے ملنا شروع ہو جاتا۔ خیر وہ میں سمجھ گیا، پھر جو ہے نا کیا سنا وہ تھوڑا بہت مفہوم جو ہے نا کیا سنا میں عمل کرنا شروع کیا، باقی تو مکمل میرے سامنے مفہوم آ گیا۔ جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ان آیاتوں میں یہ سمجھایا، اور انبیاء علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، اور عملی یہ پیش کر دیا، اور یہ ایک سلسلہ چلا۔ اب میرے بھائی، مجھے بھی کسی نے کھڑا کیا ہے، جس طرح نبی کو کھڑا کیا تھا اللہ نے، نبی علیہ السلام کو، اور آخری نبی کو، اس کو نبی خود نہیں کھڑے ہوئے، نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو اللہ نے کھڑا کیا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ یہ کتاب میں حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ آپ اس کو آزادانہ پہلے سمجھیں کے بعد آپ قبول کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کھڑے ہوں اور آگے بڑھیں۔ تو وہ ہر نبی کو سمجھ آ گیا، جو یہ تو حق تو یہی ہے، تو پھر اس نے قبول کیا، آمن رسول بما انزل ہے، پھر وہ آگے بھی اس کی دعوت سلسلہ شروع کیا۔ تو مجھے کس نے کھڑا کیا ہے؟ اب میں تو بالکل بیسیکل ان پڑھ ہوں نا، امی ہوں نا، میں بھی ان پڑھ ہوں بالکل، میں تو کسی سے پڑھا ہی نہیں ہوں نا۔ وہ تو ایسے کسی کے پاس پوچھتا یار یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، تو یہ ایک سلسلہ چلا متواتر طور پہ جو کوئی تھا، وہ تو میں نے جو ہے نا کیا سنا، میرا تو اصل استاد ہی قرآن تھا، جس نے مجھے صحیح راستہ بتایا، صحیح حقائق بتایا، صحیح سمجھ آ گئی، اسی کو پڑھتا تھا، جو ہے نا کیا سنا، اسی کو سمجھتا تھا، پھر اس نے مجھے کھڑا کیا۔ یہ میرا ہے استاد، مجھے جو کھڑا کرنے والا جو ہے نا یہ قرآن ہے۔ اس میں سے مجھے سمجھ آ گیا بھی تمہیں تو بات سمجھ آ گئی ہے جو یہ حق ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کر رہے ہو اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہو۔ اب جو ہے نا اس کو کھڑے ہو، اب تم نے قبول کر لیا دلی طور پہ، ہاں جو حق تو یہی ہے، اب کھڑے ہو اور عملی پیش کرو، اور عملی کا طریقہ بھی تمہارے پاس ہے، ترتیب میں سمجھ ہے اس میں۔ تو پھر مجھے میرے بھائی قرآن نے کھڑا کیا ہے، میرا استاد قرآن ہے، میرا رہنما قرآن ہے، تو میں کھڑا ہوا ہوں، تو اسی نے کھڑا کیا ہے، اور میں فرد واحد ہوں، اور تحریک کا آغاز جو نظریاتی تھی وہ بھی ایک فرد سے شروع ہوتی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے، نبی کو اللہ بھیجتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور پوری انسانیت کا وہ نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نبی بھی ہوتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے۔ تو میرا جو ہے نا کیا سنا استاد قرآن ہے، اور جو ہے نا کیا سنا میں اس نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور اسی کا حکم ہے جو ہے نا جو کہا ہے کہ تم تو میری پیروی کر رہے ہو، اب یہی جو پیروی کر رہے ہو، اب جو ہے نا دین کی جو ترتیب ہے اس پر عمل بھی کرو اور لوگوں کو بتا۔ اب میں نے پھر تحریک کا یہ چند مہینے ہو گئے جو میں نے تحریک کا جمعہ چند دن ہوئے میں نے تحریک کا آغاز کیا ہے، اور جو ہے نا کیا سنا چند مہینے سمجھ لو، سال سمجھ لو، ایسے 12 مہینے 13 مہینے جو بھی سمجھ لو، ایسے سمجھو۔ تو وہ جو ہے نا میں نے تحریک آغاز کو میں نے پہلے کافی ساری ویڈیو شوٹ کیا، وہ بنائی تھوڑی بہت، وہ میری پھر اردو جو تھی نا کمزور تھی، وہ میں نے ساری ڈیلیٹ کر لی۔ وہ میں نے بولا یار وہ اردو کو کچھ پڑھ لو، پھر میں نے کچھ اردو پڑھ لی، وہ کچھ الفاظ میرے پاس آ گئے، وہ روز کافی سارا تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا، وہ کچھ الفاظ ہی میرے پاس آ گئے۔ تو پھر میں نے جو ہے نا کیا سنا پھر وہ جو ہے نا کیا سنا وہ ترتیب کا آغاز بھی کر دیا۔ تو میرے بھائی فرد سے ہی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، اور میں واحد فرد ہوں، اور میں نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ میرے پاس دین حق ہے، اور یہ دین کا مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس پر میں عمل کر رہا ہوں، اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ خود پھیلے گا، کیونکہ یہ حق ہے، کیونکہ میرے پاس سودا خالص صحیح ہے، اور یہ صحیح جو ہے نا کیا سنا سب غلط پر غالب بھی آ جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
تو یہ اس میں حکم ہے جو آپ صرف عمل کرتے رہیں تو یہ خود بخود جو ہے نا کیا ہے نا غالب آ جائے گا۔ تو غالب کا مطلب یہی ہوتا ہے جو ایک تو عملی قائم ہو جائے، عملی بھی قائم ہو، جس خطے میں قائم ہو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ یہ ہوتا ہے جو آپ غالب اس لیے ہیں جو آپ حق پر کھڑے ہیں اور آپ کی ترتیب ٹھیک ہے اور اس کے نتائج ٹھیک ہیں۔ باطل باطل ہے اور اس کے نتائج غلط ہیں، اور یہ حق جو ہے نا اس پر غالب ہے۔ پہلی جو بنیاد ہے جو یہ حق ہے اور اس کی ترتیب ٹھیک ہے اور یہ اپنے حق کے نتائج صحیح دے رہا ہے اور اس کے مفید فائدے ہو رہے ہیں، اور جو باطل ہے اور اس کی ترتیب ہی غلط ہے اور وہ ہے بھی باطل اور اس کو جو ہے نا کیا ہے نا اس کے نتائج ہی غلط ہیں جو ہے نا کیا ہے نا، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، دونوں باتیں ایک الگ الگ ہیں۔ تو میرے بھائی آپ سمجھ گئے ہیں جو ہے نا کیا ہے نا جو ہے نا کیا ہے نا جو میں فرد واحد ہوں جس کا آپ میرے بھائی لاہور سے پوچھ رہے تھے جو ہے نا کیا ہے نا جو آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک لاہور بھائی سے پوچھ رہا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا جو اکیلے میں اپنے پروگرام میں بتا دوں گا، تو آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے جو میں واقعی واحد کھڑا ہوا ہوں اور میرا استاد قرآن ہے اور میں تحریک کا آغاز کر چکا ہوں۔ اور مجھے تو یہ جو دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں، حالانکہ نہ میں سوشلزم پڑھا ہوں، نہ کمیونزم پڑھا ہوں، نہ فلانا والا مارکس، یہ سارے جتنے بھی ہیں لبرلزم اور یہ جو ہے نا کیا ہے نا سرمایہ داری نظام ہے، یہ سارے نظام میں پڑھا تو نہیں ہوں، ویسے تھوڑا بہت آپ یوٹیوب پہ سنا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہے نا کیا ہے نا میرے پاس تو حق ہے نا۔ اب حق جو میں جب اس کو پڑھا ہے سمجھا تو میں اس کے سامنے جو بھی بات آتی ہے کو کہ حق ہوتا ہے وہ یہ خود حق بتا رہا ہوتا ہے جو یہ باطل ہے۔ اب میرے ساتھ جو ہے نا کیا ہے یہ ہے نا میں دیکھتا ہوں جو بھی باتیں کرتے ہیں تو میرے پاس حق ہوتا ہے، میں پھر اس میں سوچتا ہوں اچھا یہ تو باطل ہے، حق یہ ہے اور اس کی ترتیب یہ ہے اور اس کے نتائج یہ ہیں، اور یہ تو باطل ہے اس کی ترتیب بھی غلط ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں جو بھی ہے نا قبر درباریں مزاریں، میں نے بولا یار یہ کون سا طریقہ آ گیا، یہ تو نا جو ہے نا کیا دربار مزار ہے تو یہ قرآن میں ہے، یہ شروع سے کہا جو انسان مادہ سے بنا ہے وہ تو مٹی ہو جاتے ہے، اس کا مقصد ہے تم باطل پر کھڑے ہو۔ ہاں ایک مٹی کے اوپر تم نے دربار بنا لی اور مزار بنا لی اور اس کی پوجا پرست سے شروع کر دی۔ اسی طرح تو سارے دنیا میں یہودی وہ جو ہے نا غیر مسلم تصویریں بنا کے مورتیاں بنا دے، تم بھی گمراہ اور وہ بھی گمراہ۔ تو اسی طرح مجھے جو ہے نا کیا ہے نا کیونکہ میں تو اب دیکھو نا سرمایہ داری نظام ہے جو قائم ہے، پر دنیا میں اس کی شاخیں جو ہے نا کیا ہے نا قائم ہے، تو اس کا مجھے کیا پتہ ہے، میں نے اس کے لیے پڑھی ہے کسی سکول میں پڑھا تو مجھے تو نہیں پتہ، لیکن وہ میرے پاس حق ہے نا۔ اب حق کی جو ترتیب ہے اور اس کی ترتیب میں جو میں جو ہے نا کیا ہے نا مجھے سمجھے، پھر اس کی ترتیب کے سامنے جو میرے یہ نظام آیا میں اس میں پتہ چلتا ہے بھی اس میں تو ترتیب ہے جو تم رزق کے تلاش کرو اور رزق کے جو تلاش کر کے آؤ جو ہے نا کیا ہے نا اس میں سے ضرورت کا رکھو جو اور باقی جو ہے نا کیا ہے نا جو ہے نا اس جو ہے نا اسلامی نظام کو دے دو۔ یہ جو سمجھایا گیا تھا جو نا نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ قرآن میں درج ہے، تو وہ اسلامی تمہاری نشوونما کرے گا۔ تو وہ تو میں نے بولا ہے سرمایہ داری کی نظام کی تو بنیاد ہی یہی ہے، وہ تو رزق جو ہے نا کیا ہے نا جو ہے نا کیا ہے نا اللہ کی نعمتوں پر قبضہ کرتا ہے اور وہ ساری نعمتوں کا جو رزق کے لوگ کماتے ہیں وہ سارا اکٹھا کرتا رہتا ہے جو ہے نا کیا ہے، یہ تو بنیاد ہی غلط ہے۔ اسلام کی تو بنیاد یہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر تو قبضہ بھی نہیں کرنا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ملک تو اللہ کا ہے، ہاں وہ سب کچھ تو ہے اللہ کا جو ہے نا کیا ہے نا، تو یہ قابض کیوں ہے؟ ہاں یہ تو سارا طریقہ کار کفر ہے۔ اور جو ہے نا اسلام کا تو یہ ہے جو آپ جو ہے نا کیا ہے نا رات کو جلدی سو جائیں، وہ میں نے جو اسلام کا سیاسی نظام صلاحات ہے اس میں 27 قسط میں بتا رہا ہوں، 27 میں اور 26 میں اور 25 میں وہ ایسے ترتیب چل رہی ہے، اس میں نے بتا دیا ہے۔ وہ تو جو رات کو جلدی سو جانا ہے اور پھر صبح جلدی اٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے نا سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں بیوی بچوں کو پڑھاؤ، ہاں جو ہے نا کیا ہے نا اور نا خود پڑھاؤ۔ یہ تو جو سارا تم لوگوں کا مولوی بٹھایا ہے وہ تو قرآن کو خود پڑھنا تھا، خود سمجھنا تھا، اپنی بیوی کو بھی پڑھانا تھا، اپنے بچوں کو بنانا تھا۔ تم لوگ تو بالکل گمراہ ہو، مولوی بٹھایا جو اپنے بچوں کو مولوی دیتے تھے، یہ تو سارا غلط ہے۔ بچوں کو بھی مسجد میں لے کے جانا تھا، وہاں قرآن خود بھی سمجھنا تھا، اور پھر جو ہے نا کیا ہے نا تھوڑا سا ٹائم دے کے پھر آ کے اپنے گھروں میں جو ہے نا کیا ہے نا قرآن کی فضا قائم کرنی تھی۔ تم تو سارے گمراہ لوگ ہو جو نا آپ سمجھ رہے نا۔ تو میں نے بولا جو ہے نا یہ تو ساری ترتیب ہی تم لوگوں کی غلط ہے۔ تو وہ تو یہ تھا جو صبح کا قرآن پڑھنا، پھر جو ہے نا کیا ہے نا
پھر جو ہے نا کیا سنا مسجد اللہ کی گھر میں جہاں اللہ کی کتاب ہو وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. تمہاری تو مسجدیں بھی اپنی بنائی ہوئی ہیں, ان کے نام صرف اللہ کے رکھے, وہ نام ہی کیا, غوث اعظم ہوگی, فروقیہ ہو, فروقی مسجد ہوگی, یہ تو نام ہی تمہارے غلط ہو, کیونکہ گمراہ ہو نا. مسجد ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے, وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے, جو ہے نا کیا سنا اللہ کا ہی نام ہوتا ہے, وہاں اللہ کی صرف کتاب رکھی جاتی ہے, اسی کتاب کو سمجھا جاتا ہے, اسی پر عمل کیا جاتا ہے. تم بھائی سارے فرقے ہی گمراہ ہو. ہاں, تو اسی طرح جو ہے نا کیا ہے نا مجھے جو حق جو ہے نا وہ جو حق جو میں قرآن پڑھتا ہوں وہ تو حق مجھے میرے بات سامنے سمجھ آ گیا نا. اب جو ہے نا کیا ہے نا وہ جو میرے سامنے جب باطل آتا ہے, جو باطل میں دیکھتا ہوں, جب باطل میں سنتا ہوں, تو میرے پاس تو حق پہلے موجود ہے, وہ میں نے سمجھا ہوا ہے اور اسی کو روز پڑھتا رہتا ہوں, مزید وہ مجھے یاد رہتا ہے. کبھی مجھے تھوڑا سا میں بھول جاتا ہوں تو پھر وہ میں وہاں رک جاتا ہوں, پھر قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, وہ بھولا ہوا پھر مجھے یاد آ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا کیا ہے نا میں نے ابتدا کی ہے. اب الحمدللہ یہ ہے جو ہے نا کیا ہے نا میں جس سے بھی میری بات ہوتی ہے تو میں تو حق پہ پریکٹیکل عمل کر رہا ہوں, فرد واحد ہوں, تو وہ مجھے جو ہے نا کیا ہے نا جواب نہیں دیتا. وہ اس لیے جواب نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے پاس تو باطل ہوتا ہے, یہاں تو حق ہے, سمجھے نا. پھر وہ کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں, پھر وہ کہ یہاں کے لوگ وہاں کے لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے, مزدوروں کو تو پیسے محکوم اور غلام سمجھتے ہیں, اس کی تو ان کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی, جو ہے نا کیا سنا. پھر وہ اپنی طرف سے وہ اپنی تبب نا پھوت پھانت جو کچھ کرتے ہیں, کچھ ایسے باقی تو سے نہیں کرتے, جو ہے نا کیا سنا. تو میں سنتا رہتا ہوں, میں یہ مجھے پتہ ہے یہ لوگ جو ہے نا کیا سنا نادان ہیں, یہ وہ لوگ غلط ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں, اور یہ جانے اور ان کا کام جانے. میں نے تو انہوں نے جو بات کی ہے, میں نے تو انہوں نے غلط بات کی اور میں نے تو قرآن کی صحیح ان کو بات کر دی. اب اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ جانے اور اللہ جانے. اللہ پاک کو حکم ہے جو آپ صحیح دین پہ کھڑے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور یہ آگے پہنچاتے رہیں. ہاں, اب اس کا کام ہے جو ہے نا کیا ہے نا یہ کب بگا نا آگے کتنا پھیلتا ہے اور آگے پھیلے گا, اس کا تو مجھے میرے سوچنا بھی نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں تو یہ حکم ہے نا جو میرے دین پہ جو ہے نا کیا ہے نا چلتے جاؤ اور اسے آگے عملی پہنچاتے جاؤ, اور بس تمہارا یہی کام ہے, دین جانے اور اللہ کی مخلوق جانے, اور انہی سے اللہ نے پوچھنا ہے. تو آپ کسی کے مکلف ہی نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول, تم اے رسول عملی دین پہنچا دو لوگوں کے سامنے واضح حق. تو میں جو نا وہ نبی کرامت للعالمین کا طریقہ ہے, وہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ تو میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, اور میں تو جو نا عملی دین پہنچا رہا ہوں سب کے پاس. تو پھر جو میں ویڈیو بھی شروع کی ہے, وہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ عملی پہنچا رہا ہوں. اب اس کو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, اس کو اگنور کر دیں یا نہ کریں, عمل کریں یا نہ کریں, اس کے خود آپ ذمہ وار ہیں. ہاں, یہ بات ہے جو آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں اپنا نمبر دیتا ہوں, جو رات کو 9 بجے فارغ ہو جاتا ہوں, مزدور آدمی ہوں, صاحب مزدوری کرتا رہتا ہوں, اس ٹائم فارغ ہوتا ہوں رات کو 9, 10, 11, 1 بجے. تو آپ جو ہے نا کیا سنا میرے سے بات کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, جو ہے نا کیا سنا. تو کبھی بات نہ ہو تو اگلے دن بات کر لینا, سمجھ لینا یار مزدور ہے کہیں مصروف ہوگا جو ہے نا کیا سنا, پھر بات کر لینا. پھر آپ بات کریں گے تو پھر میں قرآن کی آیاتوں سے سمجھاؤں گا. دیکھو کہ قرآن میں حکم ہے, سورت 50 ہے آیات نمبر 45, سورت 6 ہے آیات نمبر 70 ہے, سورت 7 ہے آیات نمبر 1 سے جو ہے نا کیا سنا لے کے 4 تک پڑھنا ہے, اور سورت 25 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 2-3 تک پڑھنا ہے. جو قرآن کے ساتھ قرآن کی آیات سے نصیحت کرو, عملی قرآن پہلے عملی زندگی گزارنی ہے, اور عملی ہی قرآن سے جو آیات سے لوگوں کو نصیحت کریں. قرآن کے علاوہ تو کوئی نہ کیا نصیحت اللہ کی ہدایت نصیحت نہیں کر نہیں سکتے, کہ قرآن تو کامل مکمل ہے, اس میں سورہ مواد ہے, پوری کائنات کا مواد ہے, پوری کائنات اس میں کو کھڑی ہے, جو ہے نا کیا سنا, جو ہے نا کیا سنا. تو جو ہے نا جس معاملے میں پوچھو جو ہے نا بنو کو آنے تو بنیادی چیزیں تو قرآن سے مل جاتی ہیں, باقی اپنی زبان میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بنیادی جو جتنی انسان کو ضرورت تھی وہ تو قرآن میں کھڑی ہے, اور وہ اتنی لے کے باقی اس پہ جو ہے نا کیا سنا اپنی زبان میں کرتے رہیں. جو ہے نا کیا سنا یہ سائنس کیا ہے, فلانا کیا ہے, فلانا کیا ہے, ڈینگرا کیا ہے, جو بھی ہے, لیکن جو ہے نا قرآن تو تفصیل کل شے ہے. تو میرے بھائی میں فرد واحد ہوں, اور فرد واحد کی طریقہ آغاز میں نے کیا ہے, اور جو ہے نا کیا اس طرح میرا استاد قرآن ہے, اور اسی سے میں نے عمل کی ہے, اور اس کی قوت پیدا ہوگی. اب اسی نے کہا ہے بھی کھڑے ہو جاؤ, اور میں کھڑا ہوا ہوں, اور آپ سب کو دعویٰ دے رہا ہوں. سورت 42 ہے اور آیات نمبر 15 ہیں, اور اللہ پاک نے قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے, جو آپ جو ہے نا جیسے میں نے حکم دیا آپ اس پر قائم رہیں, عملی پریکٹیکل. اور
لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ آپ نے عملی پیش کر دیا اور عملی سمجھا دیا، جو ہے نا کیا ہے نا آگے میں جانوں اور یہ میرے بندے جانیں، اور جو قرآن سے مفہوم سمجھ آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندوں کو سمجھانا مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے، میں ان کو وارننگ دیتا ہوں، جو مہلت دیتا ہوں، اب جو ہے نا کیا ہے نا جھٹکے بھی اس مہلت میں لگتے رہتے ہیں، جو اپنی اصلاح کر لو۔ جو قومیں جب فرد نہیں اصلاح کرتے تو پھر وہ جب وقت اندازے ہیں نا، ہر شے کے اندازے مقرر ہیں، اس کے ساتھ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ سورۃ 45 ہے اور آیات نمبر میرے خیال میں 22 ہے، اس میں آیا جو ہم نے زمین آسمان کو بنایا ہے اور اس میں جو ہے نا کیا ہے نا حق بنایا، اور اس میں ہمارا قانون جاری ہے، جو انسان عمل کرے گا، جیسا وہ عمل کرے گا اس کے نتائج اس کو جو ہے نا کیا ہے نا اندازے ہیں، نتائج کی بھی اندازے ہیں، جو جتنی مہلت ہے اس کے انداز کے اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری باتیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو میرے بھائی آپ جو ہے نا اس طرح کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جو ہے نا کیا ہے نا آگے کیونکہ باتیں کرنی ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے میری محبت کو، میں اتنی محبت میرے اندر آپ لوگوں کی کوٹ چکی ہے، اتنی ہے جو یہ قرآن نے محبت کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بتایا، تو نبیوں کا سلسلہ بھی، جو قرآن کا مقصد بھی ہے، جو انسان کو جو ہے نا کیا ہے نا انسان کو بچانا اور اس کو انسان کو صحیح حقائق پر لانے کی پوری جد و جہد کرنا، جتنی کوشش کرنا اپنی کیپیسٹی کے مطابق، تو وہ تو اس کی تو محبت مجھے سے اور جو ہے نا کیا ہے نا جو ہے نا کیا ہے نا قرآن سے مل گئی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا کیا ہے نا میری ویسے بھی عادت تھی، جو میں اللہ کی مخلوق سے ویسے ہی بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، وہ جیسے بھی تھے جو بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا اور معاف کیا بھی طرف۔ اللہ تم کو خوش رکھے، اللہ تم کو آباد رکھے، سرائکی میں تم جانو اور تمہارا کام جانے، ہماری طرف سے تمہیں دعائیں ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔